یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی سے کچھ دو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ تمہارا اللہ کی راہ میں کوئی اچھی چیز دینا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری ہی بھلائی ہے۔ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ کو قرضہ دو۔ بندوں کو تو دیتے ہیں نا تو بڑا ڈر لگتا ہے کہیں جناب یہ بندہ غائب نہ ہو جائے، اور اکثر و بیشتر دکانوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ قرض ایک ایسا جادو ہے کہ جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جسے بھی جو چیز لینی ہے وہ نقد لے، قرضہ دینے کے بعد بندہ اپنی ہی چیز فقیروں اور مسکینوں کی طرح مانگتا رہتا ہے، اور دینے والا جج کی طرح تاریخ دیتا رہتا ہے، اس تاریخ کو لے لینا اور فلاں تاریخ کو لے لینا۔ تو بندہ بندے کو قرضہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے، ادھار ایک جادو ہے جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِن تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تمہیں قرضہ دینا ہے اللہ کو دو، کہ رب تمہیں پلٹا کر وہاں دے گا جہاں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، قیامت والا دن۔ وہاں تو کوئی اپنی ایک نیکی نہ دے، لیکن رب فرما رہا ہے جب تم مجھے قرضہ دے دو گے تو جتنا دیا ہے اتنا نہیں دوں گا، یضاعف لکم، اسے تمہارے لیے بڑھا کر دوں گا۔ لیکن اللہ کے فرمان پر ٹرسٹ تو ہو، اس کے فرمان پر یقین تو ہو کہ ہاں مجھے ملے گا۔ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد نہ بندہ اس خطرے سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ چوری ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد بندہ اس خطرے سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ڈوب جائے گا۔ بینک میں رکھا ہو، گھر میں رکھا ہو، کسی کو جناب بطور امانت رکھوایا ہو، جلنے کا، ڈوبنے کا، غرق ہونے کا، منہمک ہونے کا خطرہ رہتا ہے کہ گم نہ ہو جائے، کہیں ڈاکہ نہ ڈل جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا جب بندہ اللہ کو دے دیتا ہے تو پھر وہ ان تمام فکروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو دینے کے بعد نہ ڈوبنے کا خطرہ، اللہ کو دینے کے بعد نہ چوری ہونے کا خطرہ، اس کی راہ میں دینے کے بعد نہ اس کے غرق ہونے کا خطرہ۔ فرمایا ہم تمہیں بڑھا کر دیں گے، اور اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہم تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے۔ اس سے بڑا ایڈوانٹیج کیا، اس سے بڑا بینیفٹ کیا ملے گا کہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، طلب بھی وہی کر رہا ہے، بڑھا کر بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مغفرت کا مژدہ بھی دے رہا ہے۔ 5ویں آیت وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کر رہے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب ان آیات کا میں نے ربط دیکھا تو یوں لگ رہا ہے کہ موجودہ دور کے لوگوں کو ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی میراث تو ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، اور جب یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے تمہیں دیا ہے، وہی تمہیں آرڈر دے رہا خرچ کرو، پھر بھی تم خرچ نہیں کر رہے۔ یہ کیسی غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، یہ کیسا بخل کا پردہ دل اور آنکھوں پہ ڈال رکھا ہے کہ دے بھی میں رہا ہوں، ہے بھی سب کچھ میرا، اور اپنی ہی راہ میں تم سے اپنا ہی دیا ہوا مال مانگ کر تمہیں میں بینیفٹس دے رہا ہوں۔ تمہارا مال تمہیں اس مشکل وقت میں دوں گا جب کوئی تمہیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تمہیں بخشش و مغفرت کا مژدہ دے رہا ہوں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، پھر بھی تم خرچ نہیں کر رہے۔